تحریک منہاج القرآن کا باضابطہ قیام 17 اکتوبر 1980 کو عمل میں آیا اور تحریک کے مرکزی سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد اس کے روحانی سرپرست حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی نے اپنے دست مبارک سے رکھا۔ تحریک منہاج القرآن کے مقاصد و اہداف میں دعوت و تبلیغ دین، اصلاح احوال امت، تجدید و احیاء دین، ترویج و اقامت اسلام، امت میں اتحاد و یگانگت، بین المذاہب ہم آہنگی و رواداری، انتہا پسندی کا انسداد اور امن کا فروغ سر فہرست ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک قومی و عالمی سطح پر علمی و فکری، اخلاقی و روحانی، تعلیم و شعوری اور سماجی و ثقافتی میادین میں اصلاح کے لیے کوشاں ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زیر قیادت علم و عمل اور تعلیم و تربیت کے اس مستفوی مشن نے 4 دہائیوں کے مختصر عرصہ میں ایسے مثالی ادارے قائم کیے گئے ہیں جو ہر عمر کے افراد کو رہنمائی مہیا کر رہے ہیں۔ یہ عظیم ادارے انشاءاللہ آئندہ نسلوں کی دینی و دنیاوی، اخلاقی و روحانی تعلیم و تربیت اور فکری آبیاری کا اہم فریضہ ادا کرتے رہیں گے۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ، مطابعت و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخلاقی و روحانی تربیت کے لیے عالمی سطح پر میلاد کانفرنسز کا آغاز کیا۔ الحمدللہ ہر سال عالمی میلاد کانفرنسز میں پوری دنیا بالخصوص عالم عرب سے ممتاز علمی اور روحانی شخصیات سمیت لاکھوں کی تعداد میں عشاقان رسول جوق در جوق شریک ہوتے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اپنے جذبات مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے میرار پاکستان لاہور میں ہونے والی یہ شہرہ آفاق عالمی میلاد کانفرنس اتحاد بین المسلمین اور بین المذاہب رواداری کا استعارہ بن چکی ہے۔ ربط رسالت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی و حبی تعلق کی پختگی کے لیے تحریک منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ پر اپنی نوعیت کا منفرد پروجیکٹ گوشہ درود و فکر بھی شروع کیا گیا ہے۔ یہاں گوشہ نشینان ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے فقط پدن و نسائے اور خطابات تک محدود نہیں رہے، بلکہ انہوں نے منہاج یونیورسٹی لاہور، کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز، منہاج کالج فار وومن اور با مقصد ابتدائی تعلیم کے لیے منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت ملک بھر میں سینکڑوں اسکولز اور کالجز قائم کیے۔ منہاج یونیورسٹی لاہور اپنے شاندار ڈگری پروگرامز، محنتی اور تجربہ کار تدریسی عملہ، معیاری تعلیم و تربیت اور صاف ستھرے ماحول کے باعث اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں تیزی سے ترقی کرنے والی یونیورسٹی ہے۔ منہاج یونیورسٹی ہر سال مستحق طلباء و طالبات کو کروڑوں روپے کا مالی ریلیف بھی مہیا کرتی ہے۔ منہاج یونیورسٹی لاہور میں انتہا پسندی کے خاتمے اور بین المذاہب رواداری کے فروغ کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم اور اسکول آف پیس اور تصوف کے شعبہ جات قائم کیے گئے ہیں۔ یہ ڈگری پروگرامز نوجوانوں اور مختلف شعبہ جات میں خدمات انجام دینے والے پروفیشنلز میں بڑی تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ دوسرا بڑا تعلیمی ادارہ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز اور جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن ہے۔ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کا منہاج یونیورسٹی لاہور اور عالم اسلام کی ممتاز یونیورسٹی جامعۃ الازہر مصر سے الحاق ہے۔ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز میں علوم شریعہ کے ساتھ ساتھ جدید عصری علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کے فارغ التحصیل اسکالرز اس وقت پاکستان سمیت دنیا کے 90 ممالک میں بطور پروفیشنل
مختلف اداروں میں کلیدی عہدوں پر شاندار ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل نے بیرون پاکستان پوری دنیا میں اسلامی مراکز، کمیونٹی سینٹرز اور تعلیمی ادارہ جات قائم کیے ہیں جو مقامی آبادی کو علم و حکمت کے نور سے منور کرتے ہوئے ان کی فکری اور اخلاقی اور روحانی اصلاح کا فریضہ نبھا رہے ہیں۔ منہاج القرآن کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کے تحقیق اور مطالعہ کے لیے بین الاقوامی معیار کی لائبریریاں قائم کی گئی ہیں اور عبادت و ریاضت کے لیے اسلامی فن تعمیر کی شاہکار خوبصورت مساجد تعمیر کی گئی ہیں۔ ان مساجد کی تزئین و آرائش دیکھ کر قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ فطرت فیاض نے تحریک منہاج القرآن کے بانی و سرپرست اعلیٰ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو زبان و بیان پر ملکہ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کی توفیق اور نعمت سے بھی بخوبی نوازا ہے۔ انہوں نے سینکڑوں موضوعات پر 1000 سے زائد کتب تصنیف کی ہیں، جن میں سے 600 کتب اردو، عربی اور انگریزی زبان میں شائع ہو چکی ہیں۔ علاوہ ازیں قدیم اور جدید ہر طرح کے سینکڑوں موضوعات پر حضور شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ نے 7000 سے زائد خطابات اور لیکچر دیے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن نے ہمیشہ اپنی اصلاحی اور فلاحی سرگرمیوں میں پوری انسانیت کو پیش نظر رکھا ہے۔ مذہب، رنگ و نسل اور جغرافیائی حدود سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کی ہے۔ منہاج القرآن نے خدمت خلق کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن قائم کی۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن مشکل کی ہر گھڑی میں دکھی انسانیت کی خدمت اور مدد کے لیے پیش رہتی ہے۔ زلزلے ہوں یا سیلاب، قحط ہو یا کووڈ-19 جیسی وبائیں، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن انسانی ہمدردی کے تحت اپنا ملی اور انسانی کردار ادا کرتی ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کے اندر اور باہر فروغ علم اور صاف پانی کی فراہمی کے منصوبہ جات پر کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ فلسطین، شام، لبنان، بنگلہ دیش اور افریقی ممالک میں متاثرہ عوام کو خوراک اور صاف پانی کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن آرفن کیئر ہومز آغوش بھی چلا رہی ہے، جہاں بے سہارا یتیم بچوں کی کفالت سمیت انہیں عصری معیاری تعلیم و تربیت دے کر معاشرے کا کارآمد فرد بنایا جاتا ہے۔ آرفن کیئر ہومز کا دائرہ پاکستان کے بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ بیرون ملک تک بڑھایا گیا ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر قیام امن کے لیے فکری، تحریری اور تقریری ہر میدان میں فقید المثال خدمات انجام دی ہیں، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی تصنیفات و تالیفات اور خطابات کے ذریعے دنیا کو باور کروایا ہے کہ اسلام انتہا پسندی کا نہیں بلکہ امن و محبت، اعتدال و میانہ روی اور ہم آہنگی اور رواداری کا دین ہے۔ خدمت انسانیت کے اس باب میں 600 صفحات پر مشتمل انسداد دہشت گردی کا فتویٰ ایک ایسی علمی و فکری کاوش ہے جسے اپنوں اور پرایوں سبھی نے بے حد سراہا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے 40 سے زائد کتب پر مشتمل فروغ امن اور انسداد دہشت گردی کا اسلامی نصاب مرتب کیا گیا ہے، جس کا برملا اعتراف عالم اسلام کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم OIC کی طرف سے بھی کیا گیا ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی فروغ امن کی کاوشوں کے نتیجے میں مغربی دنیا نے اسلام کے امن بیانیہ کو پذیرائی دی اور امریکہ میں شیخ الاسلام کے امن بیانیے کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ کسی ایک فرد یا ادارے کی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی سعادت و کامرانی ہے۔ تحریک منہاج القرآن کو اقوام متحدہ میں خصوصی مشاورتی درجہ بھی حاصل ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے نوجوانوں اور طلباء و طالبات کی کردار سازی اور تعلیم و تربیت کے لیے لاتعداد پروگرامز مرتب کیے جو کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ منہاج القرآن کا شہر اعتکاف روحانی اور اخلاقی تربیت کی ایک عظیم درسگاہ کا درجہ
حاصل کر چکا ہے، جہاں ہر سال اندرون اور بیرون پاکستان سے ہزاروں تشنگان علم و عرفان شریک ہوتے ہیں اور تزکیہ لفظ، تصفیہ قلب اور اصلاح احوال کی منازل طے کرتے ہیں۔ منہاج القرآن کے شہر اعتکاف میں بچے، جوان، بوڑھے، خواتین سبھی اپنی باطنی دنیا کو بدلنے اور رب کو راضی کرنے کی غرض سے 10 دن کے لیے معتکف ہوتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کا ایک ذریعہ ای لرننگ پروجیکٹ چل رہا ہے، جس کے تحت اس وقت دنیا کے 40 ممالک میں مقیم مسلم خاندانوں کے بچے اور بچیاں قرآن مجید سیکھنے سمیت مختلف اسلامی کورسز سے آن لائن استفادہ کر رہے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن ایسی عالمگیر مذہبی اور اسلامی تحریک ہے جس نے دنیا بھر میں اسلامی مراکز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ حقیقی معنوں میں وومن امپاورمنٹ کے لیے سنجیدہ عملی اقدامات کیے ہیں۔ منہاج القرآن ویمن لیگ کے زیر اہتمام اس وقت الہدایہ، ایگرز اور وائس جیسے پروجیکٹ کے تحت لاکھوں خواتین کو تعلیم و تربیت مہیا کی جا رہی ہے۔ اسی طرح نوجوانوں اور طلباء کی تعلیم و تربیت اور انہیں فکری بے راہ روی سے بچانے کے لیے منہاج یوتھ لیگ اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اپنا شاندار کردار ادا کر رہی ہے۔ منہاج القرآن علماء کونسل بھی تحریک کا مؤثر فورم ہے جو نہایت حکیمانہ انداز میں صاحبان منبر و محراب کی عصر حاضر کی مقتضیات کے مطابق علمی و فکری رہنمائی کرتا ہے۔ تحریک سے منسلک ہزاروں علماء پوری دنیا میں وارثین انبیاء کا کردار ادا کرتے ہوئے مسلکی ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کو فروغ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ تحریک منہاج القرآن اور اس کے قائد کو سلامت رکھے اور علم و اصلاح کے نور کی یہ شمع تا قیامت روشنی پھیلاتی رہیں۔